الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وعترته وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عشق و محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. تمام حمد و صلات، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی ذات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کل جہان بھی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، مالک عقاب امم، فخر عرب و عجم، ولی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، حامی بے کساں، غم گسارے زمان دستگیر جہاں، سید سرواران، سرور لالا روخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہن شاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوحا، صاحب ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں
اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے امانت و دیانت۔ امانت اور دیانت کا مفہوم کیا ہے اور اس کی اہمیت دین اسلام میں کیا ہے، اور ہمارے اسلاف کے اندر امانت اور دیانت کیسی تھی۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق و امین ہونے کے توفیل ہم سب کو بھی امانت و دیانت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایمان یاد رکھنا کہ یہ امانت داری کا نام ہے۔ اسلام مسلمانوں کو اپنی تمام تر ذمہ داریاں دیانت داری کے ساتھ پوری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہوں یا اس کے بندوں کے ساتھ معاملات ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پاسداری ہو یا بزرگوں کی تعلیمات پر عمل ہو، گھریلو ذمہ داریاں ہوں یا دفتری امور ہوں، نجی سطح کے کام ہوں یا سرکاری ڈیوٹی ہو، اسلام تربیت فرماتا ہے کہ مسلمان کو تمام امور اس جذبے سے سر انجام دینے چاہیے کہ روز قیامت امانت و دیانت کے متعلق رب کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری کی بے مثال تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی تھی وہاں پر جہالت کا دور دورہ تھا، ظلم و ستم، بربریت، جبر و قہر، استحصال، کسی کا حق مار لینا اور انسانی جانوں کا ضیاع، یہ لوگوں کا عام شیوا تھا۔ اس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق و امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کے ساتھ جو دشمنی رکھنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو آپ آیات لے کر آئے ہیں ہم ان آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے سامنے اتنی ستھری تھی۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ لوگ قرب قیامت بددیانت ہو جائیں گے۔ ارشاد سنیے، رازدار رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح الناس یتبایعون، لوگ آپس میں تجارت اور دوسرے معاملات کریں گے، لا یکاد احد یؤدی الامانہ، مگر کوئی بھی امانت ادا نہیں کرے گا۔ فیقال، اس وقت لوگوں کے اندر کہا جائے گا، ان فی بنی فلان رجلا عبیدا، فلاں قبیلہ ہے، فلاں برادری ہے اور فلاں بستی ہے، فلاں علاقہ ہے، اگر کسی نے امانت دار شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ یعنی کہ امانت دار شخص خال خال نظر آئے گا، اور پھر لوگوں کے پاس جو عقل ہوگی، حسن ہوگا، بہادری ہوگی، اس کے ڈھورے پیٹے جائیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ اس کے پاس امانت داری نہیں ہے، باقی سب کچھ۔ سرکار فرماتے ہیں وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، کتنا بہادر ہے
اور کتنا یہ عقل مند ہے اور کتنا اس کے پاس چالاکی ہے، سب کچھ ہے. وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، لیکن یہ اندر سے کھوٹا ہے. یعنی ظاہراً سب کچھ ہے لیکن اندر سے کیا ہے؟ کھوٹا ہے. اس کے پاس رائی برابر بھی امانت داری نہیں. آج وہ ماحول آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. کس کے بارے میں کیا بات کی جائے، کس کو کیا کہا جائے. ہم مسلمان ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے مناسب کے تقاضوں کو سمجھیں. ہمارے منصب کا تقاضا کیا ہے اور ہم اپنے وقت ادا کرنے میں اور اپنے معاملات کے اندر کتنے کا امانت دار ہے. سب سے پہلے امانت اور دیانت کا مفہوم سمجھیے. ہمارے ہاں عموماً امانت اور دیانت فقط اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی سے پیسے لے لے، کوئی کسی سے کوئی چیز لے لے، اس کو بیائی نے ہی اسی طرح لوٹا دینا، واپس کر دینا. یہ کہا جاتا کہ یہ بندہ بڑا امین ہے، اس نے جیسے چیز لی تھی ویسے ہی دی ہے، جیسے پیسے لیے تھے ویسے ہی بر وقت اس نے ادا کر دیے، بڑا امانت دار ہے. یاد رکھنا یہ بھی امانت داری ہے، لیکن شریعت کی نظر میں، اسلامی نقطہ نظر سے امانت اور دیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. ایک کتاب کا نام ہے الندرۃ النعیم فی اخلاق الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی چند عبارتوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کی تعلیم کے حوالے سے امین ہے. شیخ طریقت یعنی پیر اپنے مریدوں کی روحانی تربیت اور سیدھی راہ بتانے کے بارے میں امین ہے. خطیب قرآن و سنت کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچانے کے لحاظ سے امین ہے. منصف جج عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے میں امین ہے. اور میڈیا واقعات کی درست رپورٹنگ میں امین ہے. اور والدین اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرنے میں اور ان کی دینی تربیت کرنے اور اچھے اخلاق سکھانے میں امین ہے. انتظامیہ حکومت اپنے دائرہ کار کے مطابق ذمہ داریوں کے حوالے سے امین ہے. اور فوج سرحدوں کی حفاظت کے متعلق امین ہے. اگر استاد ہے تدریس کا اہل ہی نہیں، جان بوجھ کر شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کرے تو وہ اپنے منصب سے خیانت کرنے والا. صحافی ہے، بغیر تحقیق کے خبریں نشر کروائے تو یہ اس کے حق میں بدعنوانی شمار ہوگی. تاجر اپنے گاہک کو بتائے کچھ، دکھائے کچھ اور بھیجے کچھ، یہ چیز بھی بدعنوانی ہے، بددیانتی ہے، خیانت کاری ہے. حکومتی ذمہ دار اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرے، یہ بھی بدعنوانی ہے. غرض کے فقط مالی خیانت یا بددیانتی ہی بددیانتی نہیں ہے، بلکہ جس کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ اسے پورا نہ کرے تو یہ بددیانتی بھی ہے اور بدعنوانی بھی ہے. تو لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے منصب کو پہچانے. سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے ایک صحابی، اور مستدرک علی صحیحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج کے موقع پر سرکار نے فرمایا، الا اخبرکم بالمومن، کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں خبر نہ دوں کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرتے ہیں حضور بتائیے مومن کسے کہتے ہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا، من امنہ الناس علی انفسہم واموالہم، فرمایا مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے حوالے سے امین سمجھے. لوگ سمجھے کہ ہمارا مال بھی ہماری جان بھی اس بندے سے محفوظ ہے. میں اگر مال اور جان بندے سے محفوظ ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے؟ مومن ہے. تو مومن یہ ایمان سے بنا ہے اور ایمان امان سے بنا ہے.
امان کا معنی ہوتا ہے محفوظ ہو جانا. امان کا کیا معنی بولیے ذرا؟ محفوظ ہو جانا. اگر آپ کی ذات بے ضرر ہے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، آپ کی ذات سے کسی کا مال بھی محفوظ ہے، عزت بھی محفوظ ہے، آپ کی ذات سے کسی کی جان بھی محفوظ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ مومن ہیں. اور اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر اپنے مومن ہونے پہ ذرا تفکر کیجئے، غور کیجئے کہ ہم کتنے تو مومن ہیں. بہرحال دوستو، ہمیں اپنے مناسب کو سمجھنا چاہیے. مال ادا کرنے کے حوالے سے امانت داری اور دیانت داری کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کرتے ہوئے ایک موقع پر، یہ صحیح بخاری کے اندر باب الکفالہ فی القرض ہے، یعنی کہ قرضے میں کسی کو ضامن بنا لینا، اس کا بیان. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا. اور دیکھیے اس واقعے کے اندر کیا گہرائی ہے اور کیسی تربیت کی گئی ہے. اور انسان اگر اس کی نیت سیدھی ہو اور اس کی نیت کے اندر خلل نہ ہو اور دل کے اندر کھوٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ انسان کے واسطے کس طرح راہ ہموار فرما دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص نے ایک شخص سے کچھ ادھار پیسے مانگے. 1000 کے لگ بھگ وہ اشرفیاں تھیں. اگلے بندے نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، کوئی گواہ لے آئیے. اس نے کہا میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، کفا باللہ شہیدا، میرا گواہ اللہ ہی ہے. کہا چلے ٹھیک ہے. وہ جو اگلا بندہ تھا وہ بڑا سیدھا سادہ تھا اور تھا بہت وہ بھی ایماندار. اس نے کہا ضامن لے آئیے. میرے پاس ضامن کوئی نہیں ہے، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ کفیلا، میرا ضامن اللہ ہی ہے. بندے نے کہا دیکھیے کتنا بڑا گواہ اور کتنا بڑا ضامن اس بندے نے پیش کر دیا ہے، تو مجھے اب کوئی غور و تفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت فلاں دن آپ نے یہ پیسے مجھے واپس کر دینے. 1000 اشرفیاں لے کر کے وہ بندہ چلا گیا. وہ بندہ سمندر پار کا تھا. اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد وقت مقررہ پر وہ اشرفیاں لے کر کے سمندر کنارے پہنچتا ہے. سواری کے انتظار میں ہے، کوئی کشتی ملے اس میں بیٹھوں. وہ دوسرے کنارے پر وہ جو میرا بندہ ہے قرض خواہ میرے انتظار میں ہے کہ میرا مال آئے، میں اسے اپنا مال وصول کروں. ادھر سے قرض خواہ مال وصول کرنے کے واسطے اس کنارے پہ موجود ہے اور ادھر سے دوسرا بندہ کشتی کی تلاش میں ہے. لیکن کیا ہے، صبح سے آیا ہوا ہے، دن ڈھل رہا ہے، کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی. ایک تدبیر سوچی. پاس ایک درخت تھا، اس کو اس نے کسی ہیلے بہانے سے کاٹا اور کاٹ کے اس کے اندر ایک سوراخ کیا. سوراخ کے اندر اشرفیاں ڈال دی اور ایک ساتھ خط بھی لکھ دیا کہ میں نے تو بہت کوشش کی لیکن کشتی مجھے نہیں مل رہی. اور اس کو اچھے طریقے سے خط کے ساتھ لپیٹ کر کے بند کر دیا اور پھر سمندر کے اندر ڈال دیا اور خود کنارے کے اوپر کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہم انک تعلم انی کنت تسلفت فلانا 1000 دینار. اے اللہ تو جانتا ہے میں نے فلاں آدمی سے 1000 اشرفیاں لی تھی. فسألنی کفیلا فقلت کفا باللہ کفیلا، اس نے مجھ سے ضامن طلب کیا تھا، میں نے تیرا حوالہ دیا تھا. فرضی بک، وہ تیرے نام پہ راضی ہو گیا تھا. وسألنی شہیدا فقلت کفا باللہ شہیدا فرضی بک، اس نے مجھ سے گواہ طلب کیا تھا، میں نے تیری ذات کو اس کے سامنے رکھ دیا تو فرضی بک، وہ تیرے نام پہ راضی ہو گیا. وانی جہدت، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بہت کوشش کی ہے، ان اجد مرکبا ابعث الیہ الذی له فلم اقدر، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اس تک پہنچاؤں مال، لیکن مجھے قدرت نہ ہو سکی. وانی استودعکھا، اے اللہ یہ مال لکڑی کے اندر رکھ کر کے میں تیرے ہی سپرد کر رہا. سمندر کے اندر ڈال دی لکڑی. وقت گزرتا رہا، وہ شام کے وقت لکڑی دوسرے کنارے تک پہنچی. وہ بندہ انتظار میں تھا. کہا کہ ابھی تک میرا مال کسی کشتی کے اندر نہیں آیا، کوئی چیز نظر نہیں آئی.
لکڑی آ رہی تھی پکڑ لی, اپنے کندھے کے اوپر رکھی, گھر چلا گیا, لکڑی خشک ہوئی, اس کو اس نے چیرا, اس میں سے خط بھی برآمد ہو گیا اور اشرفیاں بھی برآمد ہو گئی. اس بندے کی تحریر پڑھ کر اس کو دلی سکون ہوا. اب وہ جو دوسرا بندہ تھا قرض دار, اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا. وہ روزانہ آتا سمندر کنارے اور آ کر کے انتظار کرتا کوئی کشتی ملے, میں 1000 اشرفیاں اپنے ہاتھ کے ساتھ اس بندے کو تھما کے آؤں, جس طرح اپنے ہاتھوں سے لیا تھا اس طریقے سے دے کے آؤں. اب چند دنوں کے بعد اس کو کشتی ملتی, اس پہ بیٹھتا ہے, سوار ہوتا ہے اور اس کے گھر پہنچ جاتا ہے. جس وقت گھر پہنچا تو اس بندے سے معذرت کرنے لگا کہ دیکھیں جی میں لیٹ ہو گیا, وقت کے اوپر آپ کو میں یہ آپ کی امانت واپس نہ کر سکا, میں معذرت خواہ ہوں. اس نے کہا آپ نے کوئی چیز میری طرف بھیجی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں معاملہ تو بہت کچھ ہوا ہے, لیکن میں یہ خود لے کر حاضر ہوا. اگلے بندے کا جواب سنیے. کہنے لگا ان اللہ قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبہ, خدا کی قسم جو آپ نے لکڑی کے اندر چھپا کر کے امانت مجھ تک پہنچائی تھی, اللہ تعالیٰ نے خود مجھ تک پہنچا دی ہے. لہذا یہ جو اشرفیاں ہیں واپس لے جائیے, آپ یہ آپ کی ہے. دیکھیے جس وقت نیت صادق ہو تو اللہ تعالیٰ راستے کس طرح ہموار فرماتا ہے. اور ہمارے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے مالی بدعنوانی کے حوالے سے کہ بس کوئی لقمہ کھا رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے ہی چھین لے, بس اگر پسے پردہ تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں, کوشش یہ ہوتی ہے کہ بغیر ٹکٹ کی سوار ہو جائے, چیکر کو پتہ ہی نہ چلے. اور کرایہ دار ہے وہ کہتا ہے کہ مالک کے مکان کو اتنا تنگ کروں اتنا تنگ کروں وہ میرا سامان اٹھانے پر مجبور ہو جائے. اور جو ٹھیکیدار ہے وہ اپنے مزدوروں کے اوپر اتنا کام لیتا ہے پھر دیہاڑی پوری نہیں, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, بتاتا کچھ ہے دیتا کچھ ہے. جس وقت اس طرح کا ظلم انسانیت کے اوپر ہوگا تو دوستو ایمانت داری ختم ہو جاتی ہے. اور یہ جو ایمان ہے حقیقت کا, جو اندر کا ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, زمین ملکہ ہو جاتا ہے. اب آئیے ذرا امانت داری کے حوالے سے افراد کے انتخاب کرنے میں بھی دیانتداری سے کام لینا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. مختلف پہلو ہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے جب کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سپرد کرنے کے لیے منتخب کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ میرٹ پہ لوگوں کا انتخاب کرے, اپنے اعزاء و اقرباء کو قریب نہ کرے یا پھر ایسے لوگوں کو قریب نہ کرے جن کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے. جو میرٹ ہے اور جو جس کا حق بنتا اس تک پہنچائے اس کا انتخاب کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں فرمایا ایما رجل استعمل رجلا على 10 انفس علم ان في العشرة يفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة من المسلمين. فرمایا جس شخص نے کچھ افراد پر ایک شخص کو ذمہ دار بنا لیا, یعنی کہ اس نے کیا کیا, کسی نے کہا تھا کہ ایک ذمہ دار چننا ہے اس میں سے, اس بندے نے اپنی اقربا پروری کرتے ہوئے تعلق داری کو استعمال کرتے ہوئے اپنے قریبی کو ذمہ دار بنا دیا, ان میں سے ایک کو چن لیا, حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اس سے بہتر شخص بھی یہاں پر موجود ہے. رسول فرماتے ہیں فقد غش اللہ فقد غش رسولہ, ایسے شخص نے کیا کیا ہے, اللہ سے بھی خیانت کی ہے اور اس کے رسول سے بھی خیانت کی ہے. وغش جماعۃ من المسلمین, اور مسلمانوں کی جماعت سے بھی خیانت کی ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں, لوگوں کی تربیت کر رہے ہوں, ایک شخص آ گیا, آیا بس ایسے آ کر کے ناؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اونده کہنے لگ پیا حضور دسو قیامت کی تو ہونی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ادب آداب مجالس کے معلوم نہیں ہوتے کہ مجلس کا ادب کیا ہے, کہ جس وقت بات ہو رہی پہلے سنا ہے, یعنی کہ اپنی ہی سنانا شروع کر دے. آیا آتے کہنے لگا حضور دسو قیامت کی تو ہونی ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا. جس وقت خطبہ مکمل کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جو پوچھ رہا تھا قیامت کب آئے گی. لوگوں نے کہا حضور آ بیٹھا ہے, پوچھ لو. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لے
اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے سمجھ لے کہ قیامت قریب ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب منصب نااہل کے سپرد کر دیا جائے، منصب ہے کوئی اور اس کو پتا ہے کہ اس کا اہل کوئی اور ہے، لیکن نااہل کے سپرد کر دیا جائے، فرمایا اس وقت بھی قیامت کا انتظار کرنا کہ قیامت آ چکی ہے۔ تو دوستو ہمارے معاشرے کے اندر ذمہ داریاں تقسیم کرنے کے حوالے سے جو ہماری دیانت بنتی ہے، ہمیں اس دیانت کو استعمال کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اقربا پروری کرے۔ مثال کے طور موٹی سی مثال ہے، جس وقت یہ الیکشن کا دورہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، کس کو ووٹ دینا ہے جی، اسی اس بندے کو ووٹ دینا جی جڑے بندے نے ساڈے محلے دا صفائی سوئی کرائی سی، آ نالی نولی بناتی سی، بس انہاں کا کام دیکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر امانت داری ہے یا نہیں، وہ کہیں خائن تو نہیں ہے، وہ کیا اس کے اندر اسلام اور ملک کی وفاداری ہے یا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں دیکھا جاتا، بس اپنا مفاد سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو جس وقت اس بیس کے اوپر لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے تو پھر حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ محلے کا جو کرپٹ ترین آدمی ہوتا ہے اور جو رساگیر ہو اور بدماش ہو، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ چودھری ہے جی، یہ فلاں ہے جی، اس کو ووٹ دیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے، اسلام کے ساتھ وفاداری کتنی ہے۔ دوستو اسلام نے جو ہمیں میرٹ دیا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے ایمانداری کا، کہ کس کے اندر ایمانداری کتنی ہے اس بندے کو سامنے لایا جائے۔ اب آئیے ذرا مالی بدعنوانی کے حوالے سے میں یہ گفتگو کو پھر اختتام کی طرف لاؤں کہ یہ جو مالی بدعنوانی ہے اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جس وقت انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے نا تو لاکھ کیمرے لگا لیے جائیں، لاکھ فورسز کا اہتمام کر لیا جائے، کیونکہ ضمیر مردہ ہے، وہ لازمی کسی نہ کسی جگہ پہ کرپشن کرے گا، لازمی بدعنوانی کا مرتکب ہو جائے گا۔ اور جس وقت بندے کا ضمیر زندہ ہو اور اس کو معلوم ہو کہ میں نے اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے، رسول کے سامنے جاؤں گا، کس منہ سے جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گا، تو یاد رکھنا اس بندے کو پھر کیمروں کی ضرورت نہیں، کیونکہ ضمیر زندہ ہے نا، تو پھر کبھی بھی وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا، کرپشن نہیں کر سکتا۔ ایران فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مبارک زمانہ، ایران فتح ہو گیا، وہاں سے فوجیوں کو جو مال غنیمت ملا، کہاں ایران کہاں مدینہ پاک، شاہ ایران کسرا کے کنگن، قیمتی موتی، جواہرات، انبار اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، باریک باریک چیزیں، اور تھیں بھی وہ بہت زیادہ تعداد میں، ان فوجیوں نے اکٹھی کی اور اکٹھی کر کے بیائے نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے پاس حاضر کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ معاملہ دیکھا نا، فرمایا دیکھو بھئی فوجیوں نے کنی امانت داری ہے، چاہتے تھے مطلب کیڑا ان کو پوچھنا سی کہیں چاہتے راہ بھی تھوڑے جیبا نہیں پا لیتے، آئے کے سیٹے ہوتے بعد جا کے کچھ چک چک لیتے جا کے، فرمایا ان قوما ادوا ھذا لامناء، فرمایا جس قوم نے یہ چیزیں یہاں پر پہنچائی ہیں، میں یہ قوم عام نہیں ہے، لامناء، ان کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، یہ ایمان والی قوم ہے، یہ امانت داری ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ مولا المسلمین علی المرتضی شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جس وقت یہ جملہ سنا حضرت عمر فاروق کی زبان سے تو کہنے لگے حضور انک عففت فعفت رعیتک، امیر المومنین آپ خود دیانتدار بنے تو آپ کی وجہ سے آپ کی رعایا بھی دیانتدار بن چکی ہے، ولو رتعت لرتعت، اور اگر آپ بد دیانت ہوتے، خائن ہوتے تو آپ کی رعایا بھی اسی طریقے سے خائن ہو جاتی۔ یہ تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے۔ کہ دیکھیے کہاں ایران اور کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلیفہ ہوئے حضرت اپنا مدینہ پاک کے اندر، اور وہاں پر تشریف فرما ہے، وہاں پر سے فوجیوں نے سامان اٹھا کر کے سارا لا کر کے حضرت عمر کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوستو نہ وہاں پر کیمرے موجود تھے اور نہ وہاں پر کوئی ڈیجیٹل نظام موجود تھا، نہ کوئی حساب کتاب کے جدید سافٹ ویئرز موجود تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ ان کا ضمیر زندہ تھا،
جس وقت بندے کا ضمیر زندہ ہو تو بندہ بدعنوان ہو سکتا۔ آج صرف اسی احساس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے مناسب کو سمجھیں اور ان کے تقاضوں کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کامیابی پانے والے مسلمانوں کے اوصاف میں سے یہ ہے وہ اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے، امانت کو ضائع نہیں کرتے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ دین کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے، کیونکہ وہ جو اصحاب لے کر آئے تھے نا اتنا مال، ان کا دین کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ دین کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے سوئی برابر بھی ہیرا پھیری کی نا قیامت والے دن اللہ ہم سے پوچھ لے گا، تو ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ ہمیں یہ ہے زندہ ضمیری اور یہ ہے دین کے ساتھ تعلق اور مضبوط تعلق۔ تو ہمیں دین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا اور یہ احساس بیدار کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے امانت اور دیانت کے حوالے سے اپنے بزرگوں کی شان کو سننا ہوگا اور پڑھنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کی شان کیا ہے۔ ہمارے درس نظامی کے ایک بہت بڑے استاد گزرے ہیں، 1997 میں فوت ہو، درس نظامی پڑھاتے تھے۔ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے نا جس وقت، تو ریل گاڑی جو ہے وہ جانے کے لیے تیار تھی، بالکل چل پڑی تھی، وسل بج چکی تھی۔ انہوں نے پاؤں رکھا، بیٹھ گئے اور دل میں آیا کہ ٹکٹ لی کوئی نہیں، تو چیکر کو ڈھونڈتے رہے، چیکر ملا کوئی نہیں، منزل آ گئی، نیچے اتر گئے۔ شام کا وقت تھا، اپنے شاگرد سے کہا کہ یار آج رات کیسے گزرے گی، یہ چند تکے ہم نے ادا نہیں کیے محکمہ ریلوے کے، کیا بنے گا ہمارا؟ یہ ساری رات گزر گئی۔ اگلے دن اپنے اسی شاگرد کو بھیجا کہ اسی ٹرین کی 2 ٹکٹیں لے کر آؤ۔ 2 ٹکٹیں لائے اور لا کر کے وہ ٹکٹیں پھاڑ کے نیچے گرا دی۔ فرمایا لیں جی ہم نے محکمہ ریلوے کو جو اس کی امانت تھی وہ ادا کر دی ہے۔ دوستو اس طرح کے بندے ابھی بھی دھرتی کے اوپر موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت مسلمہ کے ہر فرد کو صادق بھی بنائے اور امین بھی بنائے، اور اپنے اپنے مناسب کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر طرح کی بدعنوانی سے محفوظ فرمائے۔ رب تعالی فقر ابو ذر اور زور حیدر کے صدقے پاکستانی حکام سمیت دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کو ہر طرح کی دینی غیرت بھی عطا فرمائے، امانت اور صداقت بھی عطا فرمائے۔ مالک کریم تمام پریشان مسلمان حالوں کو خوشیاں عطا فرمائے، ملک پاکستان کو ہر قسم کے بحرانوں سے محفوظ فرمائے اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین کما علمنا الا البلاغ سنت عطا فرمائے۔